رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں اور نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ ہم علی کو اس لیے علی نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کا بھائی ہے، ہم علی کو علی کے کردار کی وجہ سے مانتے ہیں، علی کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم علی کو کبھی نہ مانتے۔ اگر علی نے بھی رسول اللہ کو کسی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ ہم علی کو مانتے ہیں علی کے اس لاریب کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی مثل کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہوتے تو فرعون کی بیوی کا احترام نہ کرتے۔ مذہب اہل بیت کے بچے کے بھی سامنے حضرت آسیہ کا نام لو، وہ عالم ہو، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ احترام کرتا ہے۔ کائنات کی 4 معزز ترین خواتین میں ایک بی بی ہے جناب آسیہ، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو فرعون کے گھر رہتی، وہ قتل کر دے۔ آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ ہے، آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن ہم مانتے کیونکہ کردار کامل ہے۔ میں پوچھتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ پڑھ، اور جب نہیں بی بی فرمائے قتل ہو جاؤں تو بی بی یہ تو اچھی بات ہے، شہادت نصیب ہو جائے، کیا شہادت سے گھبراتی ہوں؟ فرمایا مجھے شہادت سے ایک بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ بی بی شہادت سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ بی بی فرمائے گی ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی ہے۔ پال کے رہو، ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے۔ تو جو موسیٰ کو پالنے والی ہو اس کا ایمان سمجھ میں آ گیا، جس نے محمد مصطفیٰ کو لوریاں دی ہو اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ہم کردار کی وجہ سے فرعون کی بیوی کو تسلیم کرتے اور کردار اچھا نہ ہو نوح کی بیوی کو نہیں مانتے۔ ہے نبی کی بیوی لیکن نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن شوہر بیوی کو کہا جی نہیں پہچانے۔ معصومین سے پوچھا گیا وہ کون شوہر ہے جو بیوی کو نہیں پہچانے؟ معصوم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بیوی کا قصور کیا ہے کہ قیامت کے دن اولو العزم پیغمبر اپنی بیوی کی بات ہی نہیں سنے گا۔ یعنی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو اپنی بیوی پہ خواہ روب رکھے قبر میں اور قیامت میں فرشتے اس کا حساب سخت لیں گے۔ یہ آل محمد کا فرمان ہے، اور وہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو منہ نہیں لگا رہا، اور اس کی بیوی کوئی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے۔ 12 سال تک حق المہر میں نبی نے پانی بھرا اور قیامت کے میدان میں چپ ہو جاؤ یا بول پڑو۔ روایت سنی شیعہ کی کہتی ہے کہ موسیٰ اسے منہ نہیں لگائے گا۔ میں 4 علموں کے پاس کھڑا ہو کے سنی شیعہ علماء کی ضمانت سے کہتا ہوں جاؤ پوچھو تو صحیح تاریخ سے موسیٰ کی بیوی سے جرم کون سا ہوا کہ اسے اللہ کا نبی معاف ہی نہیں کرے گا؟ اس سے جرم یہ ہوا کہ زرافے پہ بیٹھ کر موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی۔ بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی ہے جو سمجھ لو میری بات۔ زرافے کے اوپر بیٹھ کر موسیٰ کے ولی جناب یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی۔ سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرتا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے اپنی غیرت اور اپنے ایمان سے پوچھ، نبی کے جانشین سے جنگ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، نبی کی بیٹی نہیں بخشی جاتی، امتی کی بیٹی کی حیثیت ہی کیا؟ شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہو تو امہات المومنین میں جتنی خطرناک رشتہ داری بی بی ام حبیبہ کی اتنی کسی کی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کا بچہ سلام کرتا ہے، شیعہ کا عالم سلام کرتا ہے،
شیعہ کا بزرگ، شیعہ کی عورتیں سب سلام کرو. اور رشتہ داری کتنی خطرناک ہے. ابو سفیان کی بیٹی، جگر خور، جگر چبانے والی ہندا کی بیٹی، بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی. سمجھ آئیے بابا، گرمی جسموں کو لگتی ہے، علی کی ولایت نیک ماؤں کی اولادوں کو لگتی ہے. مانتے ہو اس حسین کو ہے جو حق کے بیان کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ام حبیبہ زوجہ رسول، شری ام المومنین، ہر مومن کی ماں. وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھے، 100% ماں. اللہ نے یہ آیت ان بندوں کے چہرے پہ لعنت بھیجنے کے لیے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے. کئی بندوں نے بات سمجھی ہے، کئیوں کے سروں سے گزر گئی. شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ. بیوہ عدت گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے ثواب. کئی ثواب کے شوقین میٹنگ کر رہے تھے، نبی بیمار ہے، دنیا سے چلا جائے گا، 9 بیوہ چھوڑے گا. مفت مشوری کا موقع ہے. میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے. غیرت پروردگار نے آیت بھیجی، خبردار تمہاری ماں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں ہماری مائیں، اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہے نہایت خطرناک. ہندا کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی، بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی. اور شیعہ سلام کرتے کردار کی وجہ سے. فتح مکہ ہوئی، باپ آیا بیٹی کے گھر ملنے کہ میں سسر ہوں رسول کا. یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا. اس نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے ابو سفیان کے نیچے سے محمد کا بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا. یوں بستر کھینچ لیا، ناپاک پاک کی جگہ نہیں آ سکتا. ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے. نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے. حسنین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ہے. ساری بیویوں میں ہمیں خدیجہ جیسی دوسری کیوں نہیں نظر آئی؟ اس جیسا کردار ہی کسی کا نہیں. اب انہیں میں خدیجہ سے کیسے ملاؤں؟ یہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہیں، خدیجہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی. خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا. خدیجہ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جسے محمد مصطفیٰ کنوارا ملا، جس کے خرچے نے نبوت کا چرچا کر دیا. میرے جیسا کتا کروڑ سال بھی پڑتا رہے، وہ اس کی دنیاوی دولت بھی بیان نہیں کر سکتا. آخرت کے خزانوں کی کیسی ملکہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول. دنیا کے خزانے نہیں. بڑے بڑے مورخین نے لکھا، کوئی کہتا ہے پہلا اونٹ یمن پہنچ رہا ہوتا تھا، آخری مکے سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا. غلاموں کے کمر بند سونے کے. میں کیا کیا بیان کروں، ایک جملہ کہتا ہوں مختصر. اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہا، سید الانبیاء جس کا تنخواہ دار ملازم رہا. اس میں غلط بات کون سی؟ ابو طالب کے پاس آئی، اے سید العرب، میں سب سے بڑی رئیسہ ہوں عرب کی، اور یہ سارے چور اچکے یہ میرا اونٹ لوٹ لیتے ہیں، میرا مال لوٹ لیتے ہیں. سردار ہونے کے حوالے سے آپ کا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کریں. ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی، پورے عرب کو بلایا
اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا خدیجہ سے پارٹنرشپ کرو گے؟ ہو گئے ان کا خدیجہ سے اور ہم کائنات میں پہلی لمیٹڈ فرم ہے تو جناب ابو طالب کی ذہانت سے. یہ جتنی بینکیں دنیا میں کھلی ہوئی ہیں یہ تدبر عمران کے صدقے کے طور پہ کھلی ہوئی. یہ تدبر ہے جناب عمران کو. آپ نے کیا شریف فرمایا ایک اونٹ ہے لے آؤ, ایک بکری ہے لے آؤ, ایک بھیڑ ہے لے آؤ, ایک ستوؤں کی مٹھ ہے لے آؤ, جو ہے لے آؤ, میں تمہیں اس کے ساتھ پارٹنر بناؤں اور جتنا تم دو گے اتنے حساب سے منافع گھر بیٹھے وصول کرو. ایک اونٹ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا, 2 اونٹ لے لینا. ایک بھیڑ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا, 2 بھیڑیں لے لینا. عربوں کو بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے گھر بیٹھ کے حصہ ملا دیا. اللہ نے آیت بھیج دی بعد میں اسی رپورٹنگ پہ لیلاف قریش, ہم نے قریش کے لوگوں کو گرمی اور سردی کے سفر سے بچا لیا. گھر بیٹھے رہو, ابو طالب کا صدقہ کھاتے رہو. حکمت عمران کیا تھی؟ اگلے دن جب قافلہ نکلا تو ڈاکو نیزے لے کے حفاظت کر رہے تھے, ہمارا مال جا رہا ہے. 10,000 دینار تلائی, پہلے سے زیادہ فائدہ ہو. بی بی جناب عمران کے پاس آئی, کیا یہ سارا مال آپ کا حق ہے؟ یہ اٹھا لیجیے. فرمایا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. بی بی فرماتی ہے میں بھی شرمندگی کی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا. اب وہ لیتا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ ضرور لو. آخر دیکھے گا جی کوئی اور حکم, اچھا یہ ہو سکتا ہے. ابو طالب فرمایا میرا بھتیجا جوان ہو گیا, میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کام خود کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس جگہ سارے مال کا مالک بن کے جو اگلے ہفتے قافلہ جا رہا ہے اسے لے کے چلا جائے. صبح کے وقت شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلانے کے لیے خدیجہ کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ انجیل کے خواب سرا میں نور محمد کی پہلی کرن پہنچی. ملکہ شرافت بستر رحمت پر تڑپ کر کھڑی ہوئی. دروازے پر آئی, حریر رتیبہ کے پردوں سے جھانک کے دیکھا, بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی ہوئی. کہا یہ تو وہی ہے جو خواب میں آتا ہے اور بچپن سے آتا ہے, اور ملائے اعلیٰ کو کوئی نوری فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا سردار بنے گا. لیکن ابھی زبان سے کچھ فرمایا نہیں. میسرہ نامی غلام کو بلایا, ڈیوٹی لگائی. میسرہ تو نے نہ بوری اٹھانی ہے, نہ رکھنی ہے, نہ اونٹ باندھنا ہے, نہ کھولنا ہے. تیرا کام سے بھی ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ سایہ بن کے تو نے رہنا ہے. واپس آ کے اس کے عادات, اس کے خصائل, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس کا اٹھنا, اس کا پہننا, اس کا بولنا, یہ سارا تو نے مجھے بتانا. قافلہ روانہ ہوا, شام پہنچا, تجارت ہوئی. قافلہ واپس آیا, قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا. کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی, حریر رتیبہ کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا. بی بی نے پہلا سوال کیا, میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. یہ کئی بندے اس فکر میں بھی چپ ہوئے, جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے, وہاں پوچھا جاتا ہے عیب. میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. میسرہ جو تبسم میں محمد کی لکیروں میں گم تھا, اس نے اپنی زبان کو کھولا. کیا لگا خلق کا کریم ہے, خالق کا عظیم ہے, گفتار کا صدیق ہے. بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں. میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر. کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں, عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں, ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں, عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں, اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد. وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں. کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے, آخر میں خود کھاتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو. بی بی جیسے رستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے. بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی.
جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے. آواز دے کے میسرا کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. کہتا ہے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے, گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے, پسینہ کپڑوں میں بستا ہے, کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک کو, امبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت, نہ امبر کی ضرورت, نہ کستوری کی ضرورت. اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے, امبر سے بہتر ہے, کستوری سے بہترین ہے. بولو جی زبان والا جاتا ہوں چپ رہ کے نہیں, جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے. سفر طویل ہے دیکھ لو میری طرح, مشک سے بہتر ہے, امبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے بہتر ہے. بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر. پلٹ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں. میں چودہ شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں. یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا, لیکن توجہ بھی خاص کر. شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی. میرے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی, شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ بچ بندہ پا لینا. بعض اوقات سے جی انہوں نے آخو ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں نہیں, جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ. یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے, ہمارے قابل کوئی گھر ملے. آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم جیسا کوئی گھر ملے, ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے. پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈالو, اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر, اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو. سارے سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے. خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا. میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ, میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے, وہ پہل نہیں کرتی, تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا, اپنا رشتہ خود بھجوایا. جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے, اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے, اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے. لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہلو, اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار, کیونکہ نبی اس کا تھا. اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے, میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس. بی بی نے اپنا رشتہ خود بھیجا. یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گئے, توہین مصطفیٰ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, بی بی نے رشتہ بھیجا. اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رفڑ بڑے پڑنے تھے. پہلا رفڑ ڈالنا تھا مولویوں نے, وہ کہتے جی امیر عورت کا رشتہ بھیجنا سنت رسول شکلین ہے. آگے جی حضور پاک جی سنت میں تا بھیجے, وہ اتنی اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بس بس کرو سنت ہے رسول اللہ, اسے ختم کرو. عقل کا اندھا تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے. سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کرتے تھے. تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے. دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا.
پیسے کی ضرورت تھی، رشتہ بھجوا دو. خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا. جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی. وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں. یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے. فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ السلام. جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو، جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو، بالخصوص سادات عظام پوری توجہ چاہتا. میں چچا سے پوچھوں. یہ خود بولتا ہے. کیوں بھی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت، محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کہتا ہے یہ کہ نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر. مولوی کل کا مرتا آج مر جائے، آیت بتا رہی ہے. اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی. اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں، ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس وہ بعد پھر نہ ٹھیک ہے. توجہ میری جان میں. کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟ یہ کہہ دے نہ. تیری رضا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ اللہ میاں ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے. اسے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضیاں خدا پوچھتا ہے. یہ ہاں کہتے تو ہاں، وہ نہ کہتے تو نہ. ابو طالب نے ہاں کی. حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا. کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی. سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی. اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے. جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے. اس رنگ سے، اس ڈھنگ سے، اس شان سے، اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے شرابن طہورا کے ساغر، ومن یتوکل اللہ کا عصا، ما ذاق اللہ بشرا کا شرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. یمشون علی الارض کے نالین، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر. سب سے بس دعا کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا عرب کے یتیم نہیں، عالمین کے سردار کی بارات لے کر چلا. سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی. علی کی عزت کی قسم یہ نکاح ہے باسعادت ہے، ایسا عظیم نکاح کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگے. طواف سمجھ، جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری. شوہر نبیوں کا سردار. جتنے جسے بات یقین آتی رہے تھوڑا تھوڑا بول. قبلہ ذوالقافلی شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے. پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی. جیسے شادی ہوئی سید الوسیین. پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں. خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. یہ کہتے تھے، میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے یہ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے
مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. اگر دل میں بطول کا احترام جنت میں ضرور جائے. لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک اور جنتی کیوں ہوا؟ غور میں غور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا غور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک اور، اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا. میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے. اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی. جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، اسٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا. اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ، کہ آپ میرے زیر حراست ہیں. فرمان ہے الشعراء تلاميذ الرحمن، مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا. وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا، بیمار مسیحا سے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. خور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا. میرا والا میں راستہ بھٹک گیا. اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا. حسین کا راستہ روکنا. امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرہ، لیکن ہدایت مقصود تھی. حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی. کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے رو رہی تھی. عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا. اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا. پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی. بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتا. اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا. ابن ذوالفقار شریف فرمانے ہمارا سلام ہور پر. حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے. جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا. ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بڑے شان سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا. اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں. ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے. نوکر ہے ہور، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے. اور دیکھے کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے ہور کہتا ہے جنت. دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے ہیں اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر. 25 سال کا علی ابن ہور قریب آیا، کہتے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑے گی، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا درد کسے کہتے ہیں. دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں ہور، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی. تاریخ بچوں کو بھی یاد. اچانک ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. ہور کانپ کے کہتے کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں.
حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا دوں گئی، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر، اور کانپ کے کہتے اب کیا ہوا؟ تھا اب الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا۔ 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کانپنے لگا۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا مولا مجھے معاف کرو، مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہو یہ کیا حال بنا رکھا؟ جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو گیا، یہ آخری جملہ ہے۔ مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے ہو میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوں۔ تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، اس نے کہا ہر شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا